لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالات کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی صرف 4 ہی سورہ یاد ہے، کیا میں تہجد پڑھوں تو ہو جائے گی؟ یعنی مجھے صرف 4 ہی سورہ یاد ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں تو کیا ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی قرآن پاک کی 4 ہی سورتیں ہمارے اس بھائی کو یاد ہے، اور انہی 4 ہی سورتوں کو دورہ کر کے یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ صرف 4 ہی سورتوں کو دورہ کر پڑھنے میں تہجد کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تہجد کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز تہجد کی اور تہجد کے لمحات کی، تہجد کا جو وقت ہے اس وقت کی بھی تعریف قرآن پاک میں ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں گے آپ، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد گزار لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اللہ والوں کی پہچان ہی یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ اس وقت رکوع سجدہ کرتے ہیں جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، زمانہ سو رہا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول اور مصروف رکھتا ہے۔ یہ تہجد کا ہی وقت ہوتا ہے، کیونکہ تہجد کا ہی وقت وہ وقت ہے جس میں سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والا اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے۔ بڑی اہم نماز ہے، آپ اس کو پابندی سے پڑھیں۔ رہا آپ کے دل کا خدشہ کہ آپ کو صرف 4 ہی سورتیں یاد ہیں، تو انہی 4 ہی سورتوں کو مقرر کر کے بار بار دورہ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، میں جواب آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ بار شریعت ہیں جو الحمدللہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ وکیل اعلیٰ حضرت محبوب نظر اعلیٰ حضرت کی ایک فقہی انسائیکلوپیڈیا کتاب ہے، عالم بنانے والی کتاب ہے بار شریعت۔ اس کے جلد 1 میں واجبات نماز کے باب میں صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں، نماز میں سورہ ملانا، یعنی ایک چھوٹی صورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، یا 3 چھوٹی آیتیں جیسے ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یا 1 یا 2 آیتیں 3 چھوٹی آیتوں کے برابر پڑھنا، یہ نماز کے واجبات میں سے۔ اتنا کوئی اگر کر لیتا ہے تو وہ نماز کے واجبات کو ادا کرنے والا کہلاتا ہے۔ اب آپ کو 4 سورتیں یاد ہیں تو انہی 4 سورتوں کو آپ دورہ کے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہ آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، نماز آپ ادا ہو جاتی ہے۔ چاہے تہجد ہو، چاہے آپ تہجد کے علاوہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں اس میں بھی آپ یہی پڑھتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ آپ کو وہی 4 یاد ہیں تو وہی 4 آپ تہجد میں بھی پڑھتے ہوں گے، وہی 4 آپ دیگر جو 5 وقتہ نمازیں اس میں بھی پڑھتے ہوں گے، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہی 4 کو دورہ کر پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، انہی کے ذریعے سے آپ جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ ایک بات یاد رکھیے گا، دو باتیں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو 4 سورتیں آپ کو یاد ہیں نا، آپ اس کی ترتیب کا لحاظ رکھیے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو الم تری کیف یاد ہے، لإلاف یاد ہے، ارأیت الذی یاد ہے، انا اعطیناک یاد ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہے، لائننگ ہے۔ تو اب پہلی رکعت میں الم تری پڑھیں، دوسری رکعت میں آپ لإلاف پڑھیں، تیسری رکعت میں ارأیت الذی پڑھیں، چوتھی میں انا اعطیناک پڑھیں۔ اس ترتیب کے خلاف نہ کریں، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں آپ انا اعطیناک پڑھ دیے، دوسری رکعت میں آپ الم تری پڑھ رہے ہیں، تو یہ لائن کے خلاف ہے۔ ایک سیریل نمبر جو ہے قرآن کی سورتوں کا، نماز کے اندر اس سیریل نمبر کے خلاف نہیں کرنی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو آپ سیریل نمبر آپ کو پتہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ کہیے گا کہ 4 ہی صورتیں تو آپ کو یاد ہیں، ان میں سے بھی سیریل نمبر کا مسئلہ، اگر آپ کو سیریل نمبر یاد نہیں ہے نا تو آپ قرآن پاک اٹھا لیں اور دیکھیں سیریل نمبر سے آپ کو جو 4 صورتیں یاد ہیں اس میں کون پہلے ہے، اس کے بعد کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا کون ہے، وہ صورت کی آپ سیریل نمبر دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو قرآن پاک پڑھتے نہیں بنتا ہے تو آپ پھر کسی عالم سے، اپنی مسجد کے امام سے دریافت کر لیں، وہاں جا کر پوچھ لیں کہ ہم کو یہ 4 صورتیں یاد ہیں، ان 4 میں سے آپ سیریل نمبر بتا دیں۔ آپ سیریل نمبر یاد رکھ لیں کہ کس صورت کے بعد کون سی صورت ہے، پھر اسی لائن سے، اسی سیریل نمبر سے آپ اپنی نمازوں کے اندر اس کو پڑھا کریں۔ ایک بات یہ
دوسری بات آپ کو جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جو 4 صورتیں آپ کو یاد ہے نا، ماشاءاللہ آپ تہجد گزار ہیں، اللہ آپ کو ثابت قدم فرمائے، آپ تہجد پابندی سے پڑھیں، میری دعا ہے یہ، تو آپ کریں یہ کہ آپ کی نماز بالکل نماز ہی ہو، اس کے لیے کریں کہ وہ 4 صورتیں اور سورہ فاتحہ، یہ چیزیں آپ، یہ صورتیں آپ اپنی مسجد کے امام یا کسی حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر اس کی اصلاح کر لیں، ان کو سنا دیں، اور ان کو سنا کر کے ان سے ایک طریقے سے سرٹیفکیٹ لے لیں کہ ہم نے درست پڑھا کہ نہیں، اور اگر درست نہیں پڑھا ہے تو کہاں غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کر لیں۔ اس میں ہوگا یہ کہ قرآن جیسا ہے یا جیسا قرآن پڑھنا چاہیے آپ ویسا پڑھنے لگیے گا، اور جب آپ ویسا پڑھنے لگیے گا تو آپ کو الحمدللہ اس کی برکتیں جیسی ملنی تھی ویسی ملنے لگیں گی الحمدللہ۔ تو امید ہے کہ دونوں باتیں آپ یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تہجد کی نماز کو قبول فرمائے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ جب نماز تہجد کے لیے اٹھیں تو چونکہ یہ مسئلہ میں نے آپ کا حل کیا، بھلے اسی بہانے اس وجہ سے آپ نماز تہجد کی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، نام لے کر میرے لیے دعا کر دیجیے گا کہ صحت و تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اس طرح کی اچھی اور نیک دعائیں میرے حق میں کر دیجیے گا، میرے والدین کے حق میں کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔